نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 5، اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آیت نمبر 69، اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ یہ حقیقی باپ نہ تھا، چچا تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، جس کی وجہ سے اسے باپ کہا کرتے تھے۔ اس کا نام آزر ہے، جبکہ آپ کے حقیقی والد کا نام تارخ ہے۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہیں نفع دے پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تذکرے کے بعد یہاں پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ قبائل قریش کے جد اعلیٰ اور کعبہ کے بانی تھے۔ قریش کو ان کی نسل سے ہونے پر بڑا ناز تھا، اس وجہ سے وہ کعبہ کے متولی تھے اور ملک بھر میں بڑی عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ اس لیے ان کے سامنے آپ علیہ السلام کے عقائد بیان فرمائے جا رہے ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم کو اپنے جد امجد کہنے والے اور اس نسبت پر فخر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب اکبر پر بھی ایمان لے آئیں۔ جس طرح آپ کا دامن کفر و شرک کی علائشوں سے پاک تھا، اسی طرح یہ بھی اپنے داغوں کو دور کر کے خالص توحید جو ہے اس کو اپنا لیں۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق دی جا رہی ہے ان کی طرف سے، اور اس سے جو ان کے چچا جو ہیں، جو کہ چچا مقام باپ ہوتا ہے، تو چچا کو باپ ہی کہا جاتا ہے بعض اوقات، تو ان کا آذر چچا تھا، اس کی جس نے آپ کی پرورش کی تھی، تو اس کے لیے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی چیز کی دعوت دی گئی، اور پھر قوم کو دعوت حق دی گئی۔ آگے آئے تک کہ تم پرستش کرتے ہو، تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد، الغرض کسی نے بھی سوچا بس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، اور وہی میرا معبود ہے۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما، اور مجھے اپنے کرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اور اس دن دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟ سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے، اور گمراہ لوگ بھی، اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہوں گی، اور وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوں گے، اور اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں تک آیت نمبر 97 تک ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دے رہے ہیں اور جنت اور دوزخیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان اندھے بہرے بتوں کے متعلق جو تم چاہو کہتے رہو، میں تو انہیں اپنے دشمن اور بدخواہ سمجھتا رہوں گا، اور میری بندگی کا تعلق صرف اس معبود برحق سے ہے، ساتھ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے، پھر عنایات پہم سے ہر چیز کو اس کے مرتبہ کمال تک بھی پہنچاتا ہے، اس کی ساری ضروریات مہیا کرتا ہے، اس کی نشو و نما کے جو وسائل ضروری ہوتے ہیں ان کو بھی بہم پہنچاتا ہے۔ اور ان اندھے بہرے معبودوں کے مقابلے میں رب العالمین ہر چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کی صفت سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کتنا معنی خیز ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہاں پر یہ پیش کیا گیا کہ وہ ہر چیز کا صرف نہ صرف پرووائڈر ہے، بلکہ اس کا سہولت کار بھی ہے، اور اس کو ہمارے لیے اس نے آسان بھی کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بت تو تمہارے دشمن ہیں، بلکہ یہ میرے بھی دشمن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت بیان کر کے مختلف مظاہر کی طرف اللہ تعالیٰ کی ان کی نسبت ظاہر کر کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بت جو ہیں ہر اس چیز پر قادر نہیں ہیں۔
اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا حسن ادب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود، ساری عمر اس کی عبادت و طاعت میں گزارنے کے باوجود، اور ہر آزمائش پہ کامیاب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بے نیازیوں سے دل سہما ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ امید ہے کہ وہ کریم مجھ پر کرم فرمائے گا اور میری خطاؤں کو بخش دے گا، اور بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کی نظر اپنی نیکیوں پر نہ ہو بلکہ اپنی گناہوں پر ہو، اپنی ان غلطیوں پر ہو، تاکہ آئے بیٹھے ہیں ہم ذرا سی نیکی پہ پھولے نہیں سماتے، ذرا سا کوئی اچھا کام کر دیں اور اس پہ اپنی واہ واہ اور تعریف چاہتے ہیں، اور ہم اصل میں نیکی نہیں کرتے بلکہ ہم سودا کر رہے ہیں، اور سودا بھی کتنا غلط کہ دائمی سودا نہیں کر رہے جو آخرت میں ہمیشہ رہے گا، بلکہ ہم دنیا کی خوشیوں اور لذتوں کا سودا کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے۔ پھر آگے ادب دیکھیں گے، پہلے نظر اپنی خامیوں پہ رکھ کے آگے اب کیا کر رہے ہیں کہ اپنے خالق کے حمد و ثنا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور طلب کا دامن پھیلا لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے لوگوں کو جو ہے اس جنت کا وارث بنا دے، اور نہ صرف وارث بنا دے بلکہ آیت نمبر 83 میں فرما رہے ہیں کہ مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل کر دے، یعنی کہ مجھے قربت دے دے۔ اب یہاں پر کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ قرب مانگا گیا ہے، اللہ کے نیک لوگ بھی، نیک اور صالحہ لوگوں کی، بندوں کی رفاقت اور نعمت عظمیٰ کو جو ہے نا اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہی رکھنا۔ پھر کہا گیا کہ میرے بعد میں میرے لوگ بھی مجھے نیکیوں میں یاد کرتے رہیں، نیک بندوں کی زبانیں میری ستائش کرتی رہیں۔ لسان صدق ان سے مراد ثناء الحسن حسن ہے، یعنی کہ اچھی تعریف میں یاد رکھنا، یعنی کہ میرے بعد بھی لوگ جو ہیں مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، کردار بھی اتنا مضبوط ہو، اور یعنی لوگ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ انبیاء کرام کے کردار کی تو ہم بات نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے ان کا تو کردار جو ہے ہر لحاظ سے مکمل اور بغیر کسی لرزش اور غلطی کے ہوتا ہے، لیکن ہم سبق امت کو تعلیم دی جاتی کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور ہم نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ تو پہلے یہی ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں کہ کردار ایک طرف تو نیکیاں اور اچھے اعمال، اس طرف کردار کا بہت اچھا اور مضبوط ہونا کہ حسن اخلاق اتنا اچھا ہو اور باقی چیزیں اتنی اچھی ہوں کہ بعد میں بھی لوگ حسن ستائش میں آپ کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور آپ کے بعد آپ کی نسل پہ جتنے بھی انبیاء کرام اور جو لوگ آئے وہ آپ کی ستائش کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 سال کا زمانہ تھا، لیکن اس 4000 سال کے زمانے میں بھی لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کی ضرور جو ہے وہ پیروی کرتے رہے، چاہے انہوں نے اپنے عقائد طریقے بدل دیے ہوں، لیکن وہ آپ کا نام اور آپ کی تعریف جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ پھر آگے جب یہ ساری دعائیں مانگ لی تو اب دعا کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ الہی اگر تیری یاد میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، یہ اس کی وجہ سے مجھے روز محشر شرمندہ نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر کمال عنایت ہوگی اگر وہ اس روز اس کی آبرو رکھ لے، اور اہل ایمان کے ساتھ مولا کریم کا سلوک کچھ اسی طرح ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ اب اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن میں کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں، اے اللہ تو میری مدد کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اسی طرح سے دعا کا جو ہے ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 89 میں قلب سلیم کی بات کی کہ قلب سلیم سے مراد مومن کا دل ہے، کیونکہ وہ کفر و نفاق کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور کافر کا دل مریض ہوتا ہے، جیسے ارشاد فی قلوبہم مرض۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر نے نیک کاموں میں جتنا روپیہ بھی صرف کیا، یہ جو بھی اپنی ایفرٹس کی، اسے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، حتیٰ کہ اگر اس کافر کی اولاد نیک مومن اور صالحہ بھی ہوگی تو وہ اپنے باپ کے حق میں شفاعت کی دعا نہیں کر سکے گی۔ لیکن جس شخص کا دل کفر و نفاق کی بیماری سے محفوظ ہو گیا، اس نے رائے حق میں جو مال خرچ کیا ہوگا اس کا کئی گنا اجر روز قیامت اسے دیا جائے گا، نیز اس کی نیک اور صالحہ اولاد کی دعائیں اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوں گی۔ پھر سلیم سے مراد علامہ ابو حیان الزمخشری کہتے ہیں کہ سلیم سے مراد وہ شخص بھی ہوتا ہے جسے سانپ نے ڈس لیا ہو، جس شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو وہ تڑپتا ہے، بہت زور سے پھڑکتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے۔ تو حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سلیم اللطیق کے معنی جو ہے وہ تڑپنا بھی ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کا دل سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے پھڑکتا اور تڑپتا رہتا ہو، وہی روز محشر کامیاب ہوگا۔ پھر آگے کافرین کا ذکر ہے کہ وہاں
بتوں اور ان کے پجاریوں دونوں کو جو ہے وہ ان میں آپس میں نوک جھوک شروع ہو جائے گی اور دونوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے، اور پھر بحسرت کہیں گے جس طرح اہل ایمان کی شفاعت ان کے نبی فرشتے اور نیک مسلمان کر رہے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا شفیع ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا قریب ہوتا، دوست ہوتا جو ہماری شفاعت کرتا۔ آیت نمبر 98۔ اور جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا، سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے، اور سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے، اور بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب اور رحمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ ساری بات ہو رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے، اور کاش آج کوئی ہمیں شفاعت دینے والا ہوتا، اور کاش ہم نے اہل ایمان کو دوست بنایا ہوتا، کیونکہ قیامت کے دن انہیں شفاعت کرنے کا اذن دے دیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب، آپ کا پروردگار عزیز ہے، وہ چاہے تو دم بھر میں ان کی ساری نخوتوں کو پامال کر دے، لیکن وہ عزیز ہونے کے ساتھ رحیم بھی ہے، اسی لیے انہیں مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے، شاید ان میں سے کوئی کسی وقت دین حق کو قبول کر لے یا ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع نمبر 5 یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔